موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی اور صدمے سے دو چار ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آ چکی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکے گی اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک دن 50,000 سال کا آخرت کا جو قرآن نے بتایا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب یہ ساری زندگی، جس زندگی پہ ہم تکیہ کیے ہوئے ہیں، یہ زندگی ساری کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، یہ ٹوٹل زندگی ہے، اور اس میں بھی 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں ہمیں سونا ہوتا ہے، تو تیسرا حصہ تو نکل گیا۔ اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزری، باقی 40 سال بچے، اس میں کچھ بچپن، کچھ بڑھاپے کے دھکے۔ روزانہ 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم واش روم میں گزارتے ہیں، یہ 2-3 سال تو یہ بھی نکل جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے مجھے حساب کر کے کہا کہ اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو قصاب آپ کو کہتا ہے کہ اتنی اجری چلی جائے گی، اتنی کھال چلی جائے گی، اتنے جو ہے وہ پائے چلے جائیں گے، صافی گوشت اتنا بچے گا۔ 3 من کا جانور ہو تو وہ کہتے ہیں صافی جو ہے وہ 1.5 من ہوگا۔ تو یہ زندگی 60 سال کی ہے، تو جو صافی زندگی ہے وہ 17 سال بچتی ہے۔ ٹوٹل زندگی 60 سال اگر ہو، ویسے تو پتہ نہیں کہ اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ ابھی راستے میں ایک عزیز کا یہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں دم توڑ گئے اور یوں جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گئے۔ تو زندگی اتنی تیزی کے ساتھ موت کی طرف گامزن ہے۔ تو چلو 60 سال کی زندگی بھی پائی، اور یہ صحت مندی زندگی کی بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی 17 سال، 20 سال لگا لیں، 30 سال لگا لیں، 60 سال ہی لگا لیں۔ اور آخرت کا ایک دن، صرف ایک دن، قرآن نے بتایا 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار بتائی قرآن نے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے مقابلے میں یہ ساری زندگی رکھیں تو اس کے پلے بچتا گیا ہے۔ تو پھر اصل زندگی تو آخرت کی زندگی، اس لیے ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو برجستہ یہی کہا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جس کے لیے ہمیں تردد، محنت، کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہم بالکل بے بس ہو کے بیٹھ جائیں اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی اس پہ مرتب ہوگی، اور دنیاوی زندگی میں دنیاوی برکتیں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں آخرت کا خسارہ کیے بغیر، تو ہمارا دین ہمیں اس سے روکتا نہیں ہے۔ یہ جہان بھی اچھا ہو اور اصل اخروی زندگی بھی اچھی ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور تھا۔ اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، سخت کمزور تھا۔ تو آقا کریم نے اسے کہا کہ تو اتنا کمزور ہے، تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا میں یہ دعا مانگی تھی کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں، میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو میں یہ دعا مانگتا رہا تو شاید دعا قبول ہو گئی۔ بہت ساری تکلیفیں، اذیتیں، پریشانیاں مجھے گھیرے رکھتی ہیں، تو ان پریشانی اور دکھوں نے میرا یہ حال کر دیا جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بظاہر بڑی خوبصورت سی بات تھی کہ اس نے آخرت صاف کر لی اور کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی مجھے دنیا پہ مل جائیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پر حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے اسے کہا، تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ میری یہ زندگی بھی اچھی کر دے، میری وہ زندگی بھی اچھی کر دے۔ اس سخی کی چوکھٹ سے مانگنے لگے ہیں تو پھر تھوڑا کیوں مانگیں؟ دنیا بھی مانگیں، دین بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اس کے حضور سے طلب کریں، تو یہ زندگی کی دنیا بھی اچھی ہو، اللہ سودگیاں دے، برکتیں دے، بہاریں دے، صحت بخشے، عزتوں سے نوازے، مالی آسودگیاں ہو، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، مانگنا چاہیے، لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں۔
آخرت کو دو پر لگانے کے بدلے میں یہ دنیا اگر سواری جائے تو اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوتی ہے، جو سے اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ یہ ایک 4 دن کی زندگی ہے، جب قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزار کے آیا، تو وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہوں، یومن او بعد یوم، یا دن پورا گزارا ہے یا دن کا کچھ حصہ گزارا، چونکہ اس کو 50,000 سال کے اس دن میں یہ 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 100 سال کی زندگی ایک دن کے برابر محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، تو کہے گا یومن او بعد یوم، یا ایک دن گزارا ہے یا دن کا ایک حصہ گزارا ہے۔ یہ یا ایسا مکان تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے باہر نکل گیا، بس اتنا وقت ہی میرا دنیا پہ رہا ہے۔ اسے کہا جائے گا تو 100 سال گزار کے آیا، تو 50 سال گزار کے آیا، تو 60 سال گزار کے آیا۔ لیکن جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو وہاں یہ دنیا کے پلے کیا بچے گا، یہ دنیا کی حیثیت کیا رہے گی؟ تو پھر دانا وہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوارتا ہے۔ لیکن عمومی ہمارا رویہ کیا ہے کہ دنیا حلم، دنیا میٹھا خواب ہے، اس لیے آخرت کو ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس رویے کو بیان فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، تمہاری دوڑ، تمہارا تردد، تمہاری محنت اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے۔ دائمی کا آپ نے قرآن مجید کے حوالے سے سنا، مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن 50,000 سال کا۔ اب وہ بہتر کیسے ہے؟ تو صحیح بخاری اور دوسری کتب حدیث میں حضور علیہ السلام کے فرامین پڑھیے کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ حضور نے کیا۔ ذرا غور کیجئے، میں لمبا خطاب کرنے کی عادت نہیں رکھتا، لیکن جتنی دیر تک میں آپ سے مخاطب رہوں تو اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ حاصل ہوگا، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کوڑے کی رسی جتنی جگہ جنت میں مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے، اتنی قیمتی ہے۔ یہاں آپ دیہات میں کوئی 10-20 ایکڑ فروخت کریں تو جیلم چوک کے اندر اگر آپ خریدنا چاہیں تو ہو سکتا ہے 5 مرلے کا ایک پلاٹ خرید سکیں۔ یہ پراپرٹی ویلیو یہاں اور وہاں کی، اور وہاں سے اگر فروخت کریں تو سب سے قیمتی جگہیں حرم کے آس پاس ہیں، تو وہاں ہو سکتا ہے کہ آپ فٹوں میں لیں، جگہ جگہ کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جو یہ کام کرتے ہیں زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ کیا جنت کی پراپرٹی ویلیو ہے۔ یہاں تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہم دیہاتوں میں پوچھے تو وہ کہتے ہیں اتنے کا ایکڑ، لیکن ٹاؤن میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اتنے کا پلاٹ 5 مرلے کا کنال کا، اور آپ چلے جائیں کسی کمرشل ایریے میں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے کا اتنے فٹ۔ تو جگہ کے حساب سے جو ہے وہ اس کا انداز بتایا جاتا ہے۔ اب جنت کا اللہ کے رسول بتاتے ہیں ایک کوڑے کی رسی جتنی جگہ جنت میں دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی دنیا، اور لوگوں کے پاس جو سرمائے ہیں، مالیاتی اداروں کے پاس جو سرمائے ہیں، بادشاہوں کے پاس جو خزانے ہیں، زمین کی کوکھ میں وہ خزانے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، پانی کی تہوں میں اور سمندروں کی تہوں میں جو خزانے جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے، سارے لا لیے جائیں اور سارے جمع کر دیے جائیں، جنت میں ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ اب جنت میں یہ سب سے اتنی جگہ کی قیمت ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ اب جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ تو وہ بھی صحیح بخاری اٹھائیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے کم جگہ اس کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے اصول بھی یہی بنتا ہے جو جہنم کے رگڑے سے ہے کہ سب سے بڑا بدکار اور گناہگار ہے، بلکہ مستد فردوس دہلوی میں
حضور نے فرمایا میں اس کا نام بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ تو خیر جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، بخاری کے لفظ ہیں کہ اس کو جہنم سے جب نکالا جائے گا تو اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیری کوئی آرزو ہو، تیری کوئی تمنا ہو، تو وہ کہے گا مالک یہ حالانکہ اس نے دنیا کے اوپر تو جی بھر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہوگی، لیکن وہ غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔